الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم معزز سامعین کرام، دینی بھائیوں اور معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ زندگی میں ایک اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سال گزشتہ ماہ رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، روزوں میں تراویح میں وہ ہمارے ساتھ شریک تھے، لیکن امسال رمضان آتے آتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ رمضان سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلاوا آیا اور انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ معزز سامعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ اللہ پاک زندگی کے قیمتی لمحات دراز فرمائیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے موسم سے استفادہ کرنے کا موقع عطا فرمائیں۔ ہم سب ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں۔ پچھلے رمضانوں کے مقابلے میں اس سال کا رمضان عجیب و غریب حالات میں آیا ہے۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، مسجدیں محدود تعداد کے لیے کھلی ہیں اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ گھروں میں تراویح ادا کر رہا ہے اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کر رہا ہے۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ اور اس کی قضا اور اس کی تقدیر ہے کہ ہم ہر حال میں اس پر راضی ہیں۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت طلب کرنا چاہیے
اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، اور ایسے حالات میں بھی رحمت الہی کا پہلو ہوتا ہے کہ اللہ پاک ایسے حالات لا کر انسانوں کو آگاہ فرماتے ہیں، خواب غفلت سے انہیں بیدار کرتے ہیں۔ ان حالات میں اگر امت کا عام طبقہ دین بیزاری سے اور خواب غفلت سے نکلتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ناگہانی حالات میں، آفات و مصائب میں اگر آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے رجوع الی اللہ کی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ حالات اور یہ آفات اس کے لیے رحمت ہے۔ اس کے برخلاف آنے والے آفات اور بلیات میں اگر آدمی کے دل کی کیفیت میں تبدیلی نہ آئے اور اس کے اندر رجوع الی اللہ والی کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ حالات اس کے لیے عذاب اور سزا ہیں۔ معزز سامعین، امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات اور امتیازات سے نوازا ہے۔ پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد خصوصیات اور امتیازات سے سرفراز فرمایا ہے۔ آپ نے حضرات علماء کرام سے سنا ہوگا کہ پچھلی امتوں میں بعض ایسی امتیں گزری ہیں کہ جن کے لیے عبادت کرنے کے لیے جو مخصوص عبادت گاہ تعمیر ہوتی ہے اسی میں عبادت کرنا ان کے لیے ممکن تھا۔ اس سے ہٹ کر سفر میں اور دوسرے مقامات پر آدمی جائے تو الگ سے کسی بھی جگہ عبادت کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس امت کے اللہ نے یہ خصوصیت رکھی کہ آدمی اگر اپنی آبادی سے، وطن سے دور ہو اور وہاں مسجد نہ ہو تو کسی بھی پاکیزہ جگہ پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس امت کو آخری امت بنایا، اس کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی۔ اس امت کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو وہ کتاب عطا فرمائی جو تمام آسمانی کتابوں کی ختم کرنے والی اور ساری آسمانی کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب ہے، جو ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے، قرآن مجید۔ یہ بھی اس امت کی خصوصیت ہے۔ انہی خصوصیات میں سے اس امت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس امت کو رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ ویسے روزوں والی عبادت تو پچھلی امتوں میں بھی رہی ہے، اس کا تذکرہ خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت شریفہ میں جہاں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا علم ہوتا ہے، وہیں اس بات کا بھی علم ہوتا ہے کہ روزے کی عبادت پچھلی قوموں پر میں بھی پائی جاتی تھی اور روزہ پچھلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔
تو اگرچہ روزے کی عبادت پچھلی قوموں پر بھی فرض رہی ہے، لیکن رمضان کی شکل میں خاص اہتمام کے ساتھ اور خصوصی عنایتوں کے ساتھ اور خاص فضائل و امتیازات کے ساتھ رمضان کی طرح کوئی مخصوص مہینہ ان قوموں کو عطا نہیں کیا گیا۔ یہ صرف امت مسلمہ کا امتیاز ہے۔ اور آپ نے علماء کرام سے یہ بھی سنا ہوگا کہ جتنی آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک میں نازل فرمائی۔ خود قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں نازل فرمایا، اور رمضان میں اس کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے یوں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے مبارک مہینے میں ہوتی ہے۔ تو معزز سامعین، رمضان اس امت کی خصوصیت ہے اور بے پناہ امتیازات کے ساتھ یہ مہینہ اس امت کو عطا فرمایا گیا ہے۔ اس کی خصوصیات پر علماء کرام نے مستقل کتابیں تصنیف فرمائی ہیں، اور بار بار ہم لوگ حضرات علماء کرام سے ماہ مبارک کی خصوصیات اور اس کے فضائل ہم سنتے رہتے ہیں۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس مہینے میں بہت زیادہ بندوں کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فضل فرمانا چاہتے ہیں، اور دینے کے لیے، نوازنے کے لیے اللہ پاک آمادہ ہوتے ہیں۔ عام مہینوں کے اندر عبادت پر جو ثواب ملتا ہے اس کا ضابطہ الگ ہے۔ ماہ مبارک کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک نفل عبادت کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر اس مہینے میں عطا فرماتے ہیں، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی عنایت ہے اور کتنی بڑی خصوصیت ہے۔ علماء اکرام نے رمضان المبارک کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جس طرح حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے 11 بھائی تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام 12ویں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ایک حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے 11 بھائیوں کی مغفرت فرمائی، ان کی غلطیوں کو درگزر فرما دیا، اسی طرح سے سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں تو ایک رمضان کے مبارک مہینے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سال کے پورے 11 مہینوں کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین، قدردانی کی بات ہے۔ رمضان تو ہر سال آتا ہے اور ہمارے پاس اللہ کی بہت سی نعمتیں، لیکن یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں جو قدردانی کرنا جانتے ہوں۔ قرآن جیسی عظیم نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اس کی ناقدری کرتے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو رمضان انتہائی قیمتی مہینہ ہے، لیکن یہ قیمتی مہینہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قدردانی کرنا جانتے ہوں۔ جیسے کسی اللہ والے نے فرمایا کہ آدمی کے اندر اگر قدر و قیمت ہو، اہمیت ہو، تو اس کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ جو بندہ رات کو اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز کا اہتمام کرتا ہو اور اللہ کے سامنے رونا گڑگڑانا جانتا ہو،
اس کے لیے ہر رات شب قدر ہے۔ اس کے برخلاف جو رات کو غفلت میں پڑا رہتا ہے اور اپنے مولا کے آگے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی جسے توفیق نہیں ملتی ہے، اگر ایسے شخص کے لیے سارے سال کی راتیں شب قدر بنا دی جائیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر مجھے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں آپ حضرات کو علم ہوگا کہ ان کو مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ اکبر کے زمانے میں جب پورے دین کو ختم کرنا طے کیا گیا تھا اور اس کے لیے کوششیں شروع ہو چکی تھی، اللہ پاک نے ایسے نازک وقت حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا اور ان کے ذریعے اللہ نے تجدید کا، دین کی تجدید کا کام لیا، اثر نو دین کی احیاء کا کام لیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں یہ بات ملتی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ رمضان ایک کسوٹی ہے۔ رمضان آدمی کی دینداری کے لیے کسوٹی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو بندہ رمضان کو صحیح گزارتا ہے اور رمضان کے شب و روز سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے اور اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے، وہ بندہ سال بھر اللہ کے دین پر چلتا رہے گا۔ اور جو بندہ رمضان کا مہینہ ناقدری کے ساتھ گزارے گا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والا پورا سال وہ دین کی ناقدری کرے گا۔ اگر میرا رمضان صحیح گزرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آنے والے سال میں میرے لیے دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر میں رمضان کی ناقدری کرتا ہوں اور اس کے لمحات کو ضائع کرتا ہوں اور اس کی عبادات سے غفلت برتتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے 11 مہینوں میں میری زندگی غفلت میں گزرے گی۔ تو معزز سامعین، ماہ مبارک کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پہلا عشرہ رحمت والا گزر چکا، دوسرا عشرہ مغفرت والا چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں میں وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا آئے گا اور وہ تیسرا عشرہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس وقت آپ کے سامنے جس چیز پر زور دینا مقصود ہے وہ تیسرا عشرہ اور تیسرے عشرے کے جو اعمال ہیں، عبادات ہیں، ان کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ معزز سامعین، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ رمضان کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ رمضان کی عبادات اور رمضان کے اعمال کا اہتمام کرنے کے لیے آپ پوری طرح سے چاق و چوبند ہو جاتے تھے۔ پھر رمضان کے اندر جب پہلے 2 عشرے گزر جاتے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے لگتا تو ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے عشرے کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کے پہلے 2 عشروں کے مقابلے میں رمضان کا جو تیسرا عشرہ ہے وہ زیادہ اہتمام کا متقاضی ہے، اس میں اور زیادہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں سمجھیے کہ آخری عشرہ یہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے اور پورے رمضان کا یہ لب لباب ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔
رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اہم ترین عبادات اسی عشرے میں پائی جاتی، اہم ترین جو مواقع ہیں وہ اسی عشرے میں پائے جاتے ہیں۔ رمضان کے آخری عشرے کو غنیمت جاننا اس پہلو سے بھی ضروری ہے کہ اب رمضان ختم ہونے جا رہا ہے۔ معزز سامعین، رمضان کی مثال نیکیوں کے سیزن کی، جس طرح تاجر لوگ، بزنس مین اور کاروباری لوگ جب کاروبار کا موسم آتا ہے تو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ موسم کے ایک ایک دن کا صحیح استعمال کیا جائے۔ انہیں پتہ ہے کہ موسم میں جتنی بکری ہوتی ہے، جتنا کاروبار ہوتا ہے، دوسرے دنوں میں اتنا کاروبار نہیں ہوتا۔ رمضان کا مہینہ جس طرح عبادات کا موسم ہے، بہت سے لوگوں کے لیے رمضان کا مہینہ کاروبار کا بھی موسم ہے۔ آپ کاروباری بندوں سے پوچھیں، وہ بتائیں گے، وہ اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے ایک مہینے کے اندر سال بھر کی کمائی ہماری ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین، سیزن کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آدمی سیزن کے ایک ایک لمحے کو غنیمت جانے اور سیزن سے بھرپور جو ہے فائدہ اٹھائے۔ آپ غور کریں، ہم لوگ کاروبار کے موسم میں کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے نتیجے میں ہمیں جو ملتا ہے نفع، وہ روپیوں کی شکل میں، ڈالروں کی شکل میں، سکوں کی شکل میں، دنیا کی دولت کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ دنیا کی دولت ہمیں پتہ ہے کہ یہ دولت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ جب تک انسان کے جسم میں جان ہے تب تک آدمی مال و دولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جو ہی جسم سے جان نکل گئی ساری دولت اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتی۔ تو میرے معزز سامعین، ہمیں اس پہلو سے غور کرنا چاہیے کہ رمضان دراصل نیکیوں کا سیزن ہے، اور یہ نیکیاں دراصل جو ہے آخرت کی کرنسی ہیں۔ جیسے دنیا کی کرنسی جو ہے روپیہ ہے، ڈالر ہے، ریال ہے، دینار ہے، دراہم ہے، آخرت کی کرنسی کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی نیکیاں، اور یہ نیکیاں آخرت میں انسان کے کام آئیں گی، اور اس کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے، علماء کرام سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن آدمی ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا۔ ایک نیکی اگر اسے مل جائے تو اس کا حساب پورا ہو جائے اور وہ جہنم سے بچا لیا جائے۔ اب ایک نیکی کے لیے وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا، اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، اپنے عزیز و اقارب کے پاس جائے گا۔ سب کہیں گے کہ ابھی ہمارا حساب نہیں ہوا ہے، ہم جو ہے ایک نیکی بھی تمہیں نہیں دے سکتے۔ جس آخرت میں آدمی ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا، بتائیے ان نیکیوں کی کیا قدر و قیمت ہوگی، اور ان کے لیے ہمیں کس قدر حساس ہونا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے، نیکیوں کے حاصل کرنے کا سیزن ہے۔ جن اللہ والوں کو اللہ کی توفیق ملتی ہے وہ اس مبارک مہینے کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت ہوتی ہے، روزوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور انفاق کے ذریعے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے، صدقے کے ذریعے وہ نیکیاں کماتے ہیں، ذکر اللہ کے ذریعے نیکیاں کماتے ہیں، ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین، پورے رمضان کا جو لب لباب ہے وہ آخری عشرہ اور اخیر کے 10 دن ہیں۔ جو بندہ ان 10 دنوں میں کوتاہی کر لے اور غفلت برتے تو سمجھیے کہ وہ محروم ہو رہا ہے۔ آخری عشرے ہی کے اندر اعتکاف کی عبادت ہے، آخری عشرے ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو چھپا کے رکھا ہے، اور آخری عشرے ہی کے اندر لیلۃ الجائزہ ہے۔
یعنی جس صبح کو عید ہوتی ہے اس صبح کی جو رات ہوتی ہے اسے لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، انعام کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو انعام عطا فرماتے، اس رات کو بھی اہتمام کرنا ہے۔ بہت سے احباب لیلۃ القدر کا اہتمام تو کرتے ہیں مگر لیلۃ الجائزہ کا اہتمام نہیں کرتے۔ معزز سامعین، آخری عشرے کی جو بڑی عبادات ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ان میں سے ایک اہم ترین عبادت اعتکاف کی عبادت ہے۔ اعتکاف حضرات انبیاء کرام کی سنت ہے۔ قرآن مجید میں 1 سے زائد مقامات پر اعتکاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے اور کعبۃ اللہ کو پاک و صاف رکھنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے معتکف بندوں کے لیے تم میرے گھر کو پاک رکھو، وطہر بیتی للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والے بندوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والے بندوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو۔ معزز سامعین، یہ اعتکاف اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے کسی سال کا اعتکاف آپ نے ترک نہیں فرمایا، اور جس سال آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے اس سال آپ نے 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا۔ اخیر عشرے کا جو اعتکاف ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی ہر محلے کے اندر، ہر مسجد کے اندر کچھ لوگوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی بھی ایک فرد بھی اگر اعتکاف میں نہ بیٹھے محلے کی مسجد میں تو سارے محلے کے لوگ سنت مؤکدہ کے ترک کے گنہگار ہو جائیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی عبادت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی آبادی سے نکل کر غار حرا میں تنہا جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، کئی کئی دن گزر جاتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ اعتکاف حضرات انبیاء کرام کو انتہائی پسندیدہ عبادت ہے، اور اعتکاف دراصل اس کی مثال حضرات علماء کرام یوں بتاتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی بندہ کسی کے در پر جا کر بیٹھ جائے، کسی کے دروازے پر پڑ جائے، کسی داتا کے دروازے پر پڑ جائے اور یہ سوال رکھے کہ جب تک میری جھولی نہیں بھری جائے گی میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ ایک معتکف بندہ اللہ کے گھر پہ پڑ جاتا ہے، گویا سوال رکھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ پروردگار جب تک آپ میرے گناہوں کو معاف نہیں کریں گے، جب تک آپ جنت کا پروانہ نہیں عطا کریں گے، جہنم سے چھٹکارے کا پروانہ نہیں عطا کریں گے، اور گناہوں کی گندگی سے مجھے پاک و صاف نہیں کریں گے، تب تک میں آپ کا در نہیں چھوڑوں گا۔ سارے تعلقات سے نکل کر اور سب چیزوں سے کٹ کر بندہ اللہ کے گھر میں آ کر پڑ جاتا ہے، سارے تعلقات کو الگ کر دیتا ہے اور یہ تصور لے کر بیٹھتا ہے کہ بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے۔ بندے کا یہ طرز عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اعتکاف اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہمارا نہ چھوٹے، اور اگر یہ اعتکاف کسی اللہ والے کی صحبت کے ساتھ اگر ہو تو نور علی نور ہے۔ میرے معزز سامعین، اعتکاف کے سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المعتکف یعتکف الذنوب ویجری لہ من الحسنات کعامل الحسنات،
کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے، وہ اپنے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے جن نیک کاموں میں شرکت اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، اللہ پاک ان نیک اعمال کا ثواب ویسے ہی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں آدمی جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، یا کوئی مظلوم کی مدد نہیں کر سکتا، تو یہ جن چیزوں میں وہ شرکت نہیں کر سکتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے اس بندے کو ان نیکیوں کا ثواب بھی میں اس کو عطا کروں گا۔ اعتکاف کے 2 فائدے اس حدیث شریف میں ذکر کیے گئے کہ اعتکاف کے اندر گناہوں کو مٹانے کی اور گناہوں کو زائل کرنے کی غیر معمولی تاثیر ہے۔ معزز سامعین، ہم میں سے کون ہے جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، جو پروردگار کی بارگاہ میں جس سے لغزشیں نہ ہوتی ہو؟ جب ہم گناہوں کے پتلے ہیں اور روز مرہ کی زندگی میں بار بار ہم سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں، تو پھر ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان ہمارے لیے گناہوں سے صفائی اور کفارہ سیئات بن جائے، مغفرت کے مغفرت کا پروانہ ملنے کا ذریعہ بن جائے۔ ظاہر ہے کہ جو بندے آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے تو مسجد میں بیٹھ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور دعاؤں کا اہتمام کریں گے، تو لا محالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوگی اور اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ ہمارے شہر حیدرآباد میں اور انڈیا میں بہت سی مسجدوں میں ماشاءاللہ نوجوانوں کے اعتکاف کا ایک عام رجحان بن رہا ہے۔ اس وقت تو لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، شاید وہ بھیڑ نہیں ہوگی، لیکن عام دنوں میں اس سے پہلے کہ جو رمضان گزر گئے، دیکھا جاتا ہے کہ نوجوان طبقہ بڑی تعداد میں ماشاءاللہ آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ یہ بڑا اچھا ذوق ہے، بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو نہایت افسوسناک ہے۔ شوق میں آنے والے یہ نوجوان اور کم عمر لڑکے یہ اعتکاف میں تو پہنچ جاتے ہیں مسجد میں، لیکن اعتکاف کے جو آداب ہیں اور مسجد میں حاضری دینے کے جو آداب ہیں ان کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ اعتکاف کی حالت میں بندہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اور جب کوئی کسی کے یہاں مہمان بن کر جائے تو جس طرح میزبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہمان کا اکرام کرے، اسی طرح مہمان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ میزبان کے یہاں جا کر کسی قسم کی بدتمیزی نہ کرے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے کہ جس سے میزبان کو تکلیف ہو۔ اعتکاف کی حالت میں ہم اللہ کے مہمان بنتے ہیں، تو ہماری توجہ ہمارا پورا ذہن اس طرف ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا مہمان ہوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں۔ ایک معمولی بادشاہ کے دربار میں آدمی پہنچتا ہے تو اس کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ کس قدر چوکنا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی بدتمیز بے ادبی کی حرکت نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ احکم الحاکمین ہیں، اور مسجد ان کا دربار ہے، تو خدائے رب العالمین کے دربار میں ہم قیام کریں، اعتکاف میں بیٹھیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا استحضار نہ ہو، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی۔ اس لیے معتکف کے لیے آداب کا لحاظ رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مسجد کے آداب ملحوظ رہیں، دنیاوی گفتگو نہ ہو، ٹھٹا مذاق نہ ہو، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آدمی کے اعتکاف کو سب سے زیادہ جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے وہ موبائل کا استعمال ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اس لیے اللہ کے گھر میں جاتے ہیں کہ تاکہ بندوں سے بالکل کٹ کر رہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اب اگر اعتکاف میں بیٹھ کر آدمی دنیا بھر کے لوگوں سے فون پر ربط میں ہو
تو بتائیے اعتکاف کا مقصد کیسے جو ہے حاصل ہوگا؟ اس لیے ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے اور پورا وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فارغ کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے اندر قرآن مجید کی تلاوت، ذکر کا اہتمام، اور اگر نوجوان ہیں تو یہ بڑا اچھا موقع ہے، مسنون دعاؤں کے یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ضروری دینی احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر جگہ ماشاءاللہ مساجد کے اندر حضرات علماء کرام موجود ہوتے ہیں اور وہ خود بھی جو ہے اعتکاف میں ہوتے ہیں، تو ہم اعتکاف کے اندر ایسا نظام العمل بنائیں، اوقات کو کچھ اس انداز سے ہم تقسیم کریں کہ کچھ وقت تلاوت میں گزرے، کچھ وقت ذکر میں گزرے، اور کچھ وقت دینی کتابوں کے مطالعے میں گزرے، اور کچھ وقت دین کے سیکھنے سکھانے میں گزرے۔ کچھ ہمیں دعائیں یاد ہو جائیں، اور قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہو جائیں، کچھ احادیث شریفہ یاد ہو جائیں، اور کچھ فقہی مسائل کا ہمیں علم ہو جائے، کچھ جو ہے فقہی مسائل کا مذاکرہ ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہم اپنے اوقات کو تقسیم کریں، راحت اور آرام کے لیے بھی وقت مقرر کریں۔ تو جب معتکف جو ہے اپنا ایک نظام العمل بنا لے گا تو اس کے لیے لغویات اور فضولیات میں جانے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ شیطان بڑا چالاک ہے اور انسانوں کا ازلی دشمن ہے۔ اول تو وہ نیک کاموں سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب بندہ ہمت کر کے نیک کام میں لگ جاتا ہے تو شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اس نیک عمل کو ضائع کرے۔ اب آدمی اعتکاف میں بیٹھے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے، اور ادھر ادھر کی باتوں کے نتیجے میں کبھی دوسروں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات دوسروں کی برائی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں آدمی دوسروں کی غیبت کرے، برائی کرے، وہ غیبت کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اور ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ تو آپ بتائیے، غور کرنے والی بات ہے کہ ایسا گھناؤنا عمل وہ اعتکاف کی حالت میں مسجد کے اندر ہو، کس قدر سنگین ہو جاتا ہے۔ ہمیں زبان کے استعمال میں پوری احتیاط برتنی چاہیے۔ یاد رکھیں، ماہ رمضان کے اندر جس طرح ہر نیک عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کر دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب نوازتے ہیں، اسی طرح اس ماہ مبارک میں گناہوں کا وبال بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں غیبت سے، دوسروں کے برے تذکرے سے، اور ہر قسم کی معصیت اور ہر قسم کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیں، رمضان نیکیوں کے کمانے کا موسم ہے، لیکن نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے بچانے کی بھی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ لوگ نیکیاں کماتے تو بہت ہیں، لیکن ایک راستے سے نیکیاں کمائی جاتی ہیں اور دوسرے راستے سے ان نیکیوں کو ضائع بھی کیا جاتا ہے۔ اب آدمی رمضان میں معصیتوں میں مبتلا ہوگا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، برائی کرے گا، تو لامحالہ اس کی نیکیاں ضائع ہوتے چلے جائیں گی۔ جس کی غیبت اس نے کی ہے، اس کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے نکل کر جس کی اس نے غیبت کی ہے اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ معزز بھائیوں، کتنی افسوس کی بات ہے کہ آدمی محنت بھی کرے اور وقت نکالے اور مجاہدہ کرے اور پھر اجر و ثواب سے محروم ہو جائے۔ رمضان کے مہینے میں نیکیاں کمانے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کے بچانے کی ہمیں بڑی فکر کرنی چاہیے۔ ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو آدمی کی نیکیوں کو ضائع کرتا ہے۔ حقوق العباد میں کوتاہی یہ آدمی کی نیکیوں کو ضائع کرتی ہے، غیبت آدمی کی نیکیوں کو ضائع کرتی ہے۔ ایسی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ بھلے ہم زیادہ عبادت نہ کریں، زیادہ قرآن نہ پڑھیں، لیکن اگر ہم گناہ سے بچتے ہیں اعتکاف کی حالت میں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ علماء کرام نے اعتکاف کے جو بہت سے فوائد ذکر کیے ہیں، ان میں ایک فائدہ یہ بتایا ہے
کہ اعتکاف کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ بندہ مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد میں ہونے کی وجہ سے اس کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ مسجد سے باہر آدمی نکلے، قدم قدم پر آدمی کی نگاہ آلودہ ہوتی ہے اور قدم قدم پر آدمی سے گناہ ہو جاتے ہیں اگر وہ احتیاط نہ کرے۔ لیکن مسجد ایک محفوظ جگہ ہے، وہاں آدمی مکمل طور پر جو ہے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ بدنصیب ہی آدمی ہوگا جو مسجد جیسی جگہ پہنچ کر بھی جو ہے گناہ کی طرف لپکے یا اس سے گناہ ہونے لگے۔ اعتکاف کی حالت میں ہم اپنے اوقات کو منظم کریں اور پورا وقت ہمارا ایسا لگا بندہ ہو کہ ہمیں کسی غلط کام یا غلط چیز کی طرف توجہ کے لیے فرصت ہی نہ ملے، تو اس سے گناہ سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ جو لوگ اہل اللہ سے وابستہ ہیں اور بیعت و ارشاد کے سلسلے سے وابستہ ہیں اور ان کے معمولات ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اعتکاف بہت بڑی نعمت ہے۔ اعتکاف میں معمولات کی پابندی بہت آسان ہو جاتی ہے اور ذکر کا اہتمام، مراقبے کا اہتمام بہت آسان ہوتا ہے۔ عام دنوں میں مراقبہ مشکل ہوتا ہے اور زیادہ وقت دینا مراقبے کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اعتکاف میں ہم بیٹھیں گے تو زیادہ سے زیادہ وقت ہم مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کو یہ موقع غنیمت جاننا چاہیے۔ خواتین بھی گھر میں اعتکاف کا اہتمام کریں، پورا مہینہ آدمی جو ہے کھانے پینے میں گزار دے اور عبادات کی طرف زیادہ توجہ نہ ہو، صرف فرائض کا اہتمام کرے، تو یہ کوئی فضیلت والی بات نہیں ہوگی۔ تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کا ہم اہتمام کریں اور اعتکاف اس شان سے کریں کہ کوئی ہم سے خلاف شریعت کوئی بات نہ ہو، اور بھرپور ہم اعتکاف کا فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر کا اہتمام کریں اور دین سیکھنے کا جو ہے ہم اہتمام کریں۔ معزز سامعین، ماہ رمضان کے آخری عشرے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اللہ پاک اسے شب قدر عطا فرما دیتے۔ شب قدر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ رات وہ رات ہے جس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ یہ وہ رات ہے کہ قرآن پاک کے نازل کرنے کے لیے اللہ پاک نے اسی رات کا انتخاب کیا اور اس کا حوالہ بھی دیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ اب جو بندہ 10 دن اعتکاف میں مسجد ہی میں رہے گا، لامحالہ اسے شب قدر مل جائے گی۔ شب قدر کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ کوئی متعین رات نہیں ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعیین کو اٹھا لیا اور اس کو اللہ پاک نے رمضان کے آخری عشرے میں چھپا دیا، اور بالخصوص آخری عشرے کی طاق راتوں میں اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ تو ایسی صورت میں جو بندہ اعتکاف میں ہوگا اس کے لیے لیلۃ القدر کو پانا آسان ہوگا۔ میرے معزز بھائیوں، لیلۃ القدر کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا نام ہی شب قدر ہے، یعنی قدر و قیمت والی رات۔ قدر کے ایک معنی تو عظمت کے، قدر و قیمت کے آتے ہیں، اور قدر کے ایک معنی تقدیر کے بھی آتے ہیں۔ تو گویا تقدیر کے طے کیے جانے کی رات، عظمت کی رات۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ پاک نے نہایت عظیم الشان کتاب کو اسی رات میں نازل فرمایا، اور پھر اس کتاب کے اندر ایک سورت اللہ پاک نے اس رات کی خصوصیات سے متعلق نازل فرمائی۔ سورۃ القدر جو ہے پوری کی پوری سورت لیلۃ القدر پر مشتمل ہے۔ لیلۃ القدر کی خصوصیات اس کے اندر بیان کی گئی، اور کوئی بات اس کے اندر ذکر نہیں کی گئی۔ لیلۃ القدر کے سورۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر سے متعلق کیسے غیر معمولی انداز میں فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس رات کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا۔ اس رات کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا،
اور اس رات میں کثرت سے فرشتے اترتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم. اور یہ رات سلامتی والی رات ہے. طلوع فجر تک سلامتی کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں. اور یہ رات 1000 مہینوں، اس ایک رات کی عبادت وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. لیلۃ القدر کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ پچھلی قوموں کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھی. کوئی 200 سال، 500 سال، 300 سال عمریں ہوا کرتی تھی. بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزرے ہیں جو کئی 100 سال تک وہ جہاد کرتے رہے اور تہجد کی نماز پڑھتے رہے، جس کا ذکر احادیث میں آیا ہے. تو پچھلی قوموں کی عمریں لمبی ہوتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری امت کی عمریں تو کم رکھیں، لیکن اس امت کو اللہ نے ایسے دن اور ایسی راتیں عطا فرمائی کہ جن میں عبادت کرنا وہ ایک لمبے عرصے تک عبادت کرنے کے برابر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس لیے ہمیں اس رات کی قدر و قیمت کرنا چاہیے، اہمیت کو سمجھنا چاہیے. اور یہ رات بہتر یہ ہے کہ آدمی اعتکاف کرے تاکہ یہ رات اسے مل جائے. اور اگر کوئی اعتکاف نہیں کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کم از کم طاق راتوں میں قیام لیل کا اہتمام کرے. طاق راتوں میں قیام لیل کا اہتمام کرے. موجودہ معاشرے میں عجیب صورتحال ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا مطلب جاگنے کی رات. بولتے بھی ایسے ہی ہیں کہ جاگنی کی رات کہتے ہیں، یعنی صرف جاگنا مقصود ہے. چاہے قرآن کی تلاوت ہو، عبادت ہو، دعائیں ہو نہ ہو، جاگ لیا جائے. آپسی گپ شپ میں جاگ لیں، یا ہوٹل بازی میں جاگ لیں، یا جو ہے ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے نا رات گزار دیں. جب کہ بات ایسی نہیں ہے. یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، بلکہ یہ عبادتوں کے ساتھ جاگنے کی رات ہے. اس رات میں ہمیں اہتمام سے دعا کرنا چاہیے، اور بالخصوص ایسی راتوں کے اندر توبہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. آدمی اپنے گناہوں کو یاد کرے اور ان گناہوں پر ندامت و پشیمانی ہو، اور یہ جذبہ ہو، یہ احساس ہو کہ پروردگار آپ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں، بہت کچھ عطا فرمایا، مگر میں قدم قدم پر آپ کی نافرمانی کرتا رہا. میں بڑا ناشکرا اور بہت ہی یعنی گیا گزرا بندہ ہوں کہ میں نے آپ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے کرنا چاہیے تھی. مجھے آپ معاف فرما دیجیے. سچی توبہ آدمی کرے. پروردگار عالم کی شان رحیمی ہے کہ بندہ چاہے کتنا ہی گنہگار ہو، جب وہ نادم ہو کر رب کائنات کے سامنے آتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نظر رحمت ڈالتے ہیں، رحمت کی نظر ڈالتے ہیں. تو معزز بھائیوں، ہم اس کا اہتمام کریں، شب قدر کو اہتمام کے ساتھ گزاریں، اور پوری 5 طاق راتوں کا جو ہے ہم اہتمام کریں. اور بالخصوص لیلۃ الجائزہ جو ہے، انعام کی جو رات ہے، کہ دوسرے دن صبح کو جس رات کو عید کا چاند نظر آتا ہے، وہ رات لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے. اس رات کا بھی جو ہے ہمیں عبادت اور دعا کے ذریعے اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح سے عید کا جو دن ہوتا ہے وہ بھی بہت اہمیت والا ہوتا ہے. عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا ہے. معزز بھائیوں، آخری عشرہ صرف قرآن کی تلاوت ہی کا نہیں ہے، صرف اعتکاف اور لیلۃ القدر کو پانے ہی کا نہیں ہے، بلکہ آخری عشرہ صدقے کا ہے، انفاق کا ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا ہے. اس وقت پوری دنیا کورونا کی وبا کی لپیٹ میں ہے، اور ہندوستان جیسے جو غریب ممالک ہیں وہاں ایسی صورتحال ہے کہ روز کما کے کھانے والے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ فاقے سے دوچار ہیں، اور بہت سے لوگ فاقے کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں. تو میرے معزز بھائیوں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کے ان حاجت مند بندوں کی زیادہ سے زیادہ ہم مدد کریں.
ہم جو ہے نا زیادہ سے زیادہ صرف زکوٰۃ ہی کے ذریعے نہیں، زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنی ہی ہے، لیکن زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی ہم انفاق کریں۔ قرآن پاک میں انفاق کے جو فضائل ہیں ان کا تعلق صرف زکوٰۃ سے نہیں ہے، زکوٰۃ سے ہٹ کر بھی جو ہے نا ہمارے مال میں اللہ کے بندوں کا حق ہے، ہمیں اس کا جو ہے اہتمام کرنا چاہیے۔ صدقہ فطر کا بھی جو ہے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، صدقہ فطر ہم سے جو ہے نا چھوٹ نہ جائے۔ بہتر ہے کہ آخری عشرے میں کئی دن پہلے ہی، عید سے پہلے ہی ہم اپنا صدقہ فطر ادا کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ صدقہ فطر کے اندر جو کی شکل میں بھی صدقہ فطر ہے، اناج کی شکل میں بھی ہے، اور کشمش کی شکل میں بھی ہے۔ جن بھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ کشمش کے حساب سے اپنا صدقہ فطر نکالیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ معزز بھائیوں، بہرحال بس آدھا رمضان تو گزر گیا، اب جو ہے دیکھتے دیکھتے یہ دن بھی گزر جائیں گے، آخری عشرہ شروع ہوگا۔ آخری عشرے کے آغاز سے پہلے ہم مکمل طور پر آخری عشرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، تو ہم بھی جو ہے اس آخری عشرے کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہم بھی کمر کس لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں عرض کروں گا کہ یہ دی فجر کے ذریعے قرآن پاک کے دروس کا سلسلہ ہے۔ رمضان میں روزانہ ہو رہا ہے، رمضان کے بعد ہفتہ واری ہوگا، تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ رمضان کے بعد بھی درس کے سلسلے کو کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں، اور پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس سے جڑے رہیں۔ دیار مغرب کے اندر ایسے پروگراموں کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ علماء کرام سے جڑے رہنا اور مسلسل ان کے بیانات اور ان کے دروس کا سننا، یہ ایمان کو تازہ کرتا ہے اور اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ خود بھی جڑے اور اپنے بچوں کو بھی جوڑے۔ دیار مغرب کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نسلیں وہاں کے غیر اسلامی اور جو بے حیائی والا جو ماحول ہے اس سے کہیں متاثر نہ ہو جائیں۔ اس کی شکل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنی نئی نسل کو علماء سے جوڑیں، اور علماء کے جو دروس ہوتے ہیں۔ معزز سامعین، قرآن پاک کا حق ہے، قرآن رمضان میں نازل ہوا اور اس کے جو حقوق علماء کرام نے ذکر فرمائے ہیں، ان میں سے پہلا حق قرآن پاک کی صحیح تلاوت جاننا، صحیح تجوید سے قرآن پاک پڑھنا۔ دوسرا حق اس کے معانی اور مطالب کو سمجھنا۔ تیسرا حق قرآن پاک پر عمل کرنا۔ چوتھا حق قرآن پاک کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا۔ معزز سامعین، یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ قرآن سے تعلق ہمارا گہرا ہونا چاہیے۔ اللہ کی کتاب بہت غیر معمولی نعمت ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی قرآن مجید سے جو ہے مربوط ہے۔ رمضان المبارک یہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ مہینہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے تعلق کا جائزہ لیں کہ کتنا ہم کو اللہ کی اس کتاب سے تعلق ہے۔ تو دروس قرآن سے ہم وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ قرآن پاک سے محبت پیدا ہوگی، اور کلام اللہ کے معانی کو آدمی جب سمجھتا ہے تو غیر معمولی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، معرفت اور بہت سی باتیں اس کے سینے پر کھل جاتی ہیں۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں سوشل میڈیا پر اور نیٹ پر بہت سے لوگ قرآن پاک کے دروس وغیرہ دیتے ہیں، لیکن ہماری نئی نسل کو پتہ نہیں چلتا کہ کون کس قسم کا آدمی ہے، کیسے خیالات کا آدمی ہے۔ علماء حق سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ قرآن کی تفسیر علماء حق سے ہم سنیں تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سے دی فجر کے ذریعے آن لائن عالم کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے بچوں کو اور خود بڑوں کو بھی، جو بڑوں کے لیے بھی ایک بہترین موقع ہے، تو اس سے بھی ہم وابستہ ہوں اور اس سے ہم استفادہ کریں۔ دین کا علم ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔
اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مبارک مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بنائے، اور اس ماہ مبارک میں اللہ پاک ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرمائے، امت مسلمہ کے لیے سعادتوں کا ذریعہ اسے بنائے، ہماری تمام پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرمائے، اور امت مسلمہ کے لیے اس ماہ مبارک کو نوید مسرت بنائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی رمضان کے بعد بھی دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔